الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وقال عز اسمه وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العلماء ورثة الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گرامی مرتبت حضرات علماء، مشائخ اعظام، بہت ہی زیادہ قابل تکریم میرے بزرگوں، باعزت دوستوں اور اسلامی درخشندہ مستقبل کے نوجوان معماروں، بشمول طلبہ عزیز، ہم سب کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کا موقع ہے کہ اس نے نسبت محمدیہ پر علمی دسترخوان پر جو حضور کی وراثت ہے ہمیں جمع فرمایا ہے۔ اس دور میں سب سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کی قدر و قیمت کو پہچانے۔ اقبال رحمہ اللہ درد دل انڈیل کر کہہ گئے، اور اس درد کو ایک بعد درد انسان نے محسوس کیا، سمجھا، اس کو اپنی فکر میں سمویا، اور پھر اس درد کے ایک جز کو اپنی کتاب کا مستقل عنوان دیا، اس لیے کہ درد کو تو درد مند ہی سمجھ سکتا ہے۔ عربی میں ایک شعر ہے، سب کے کام کی بات کر رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ مدرسانہ مزاج ہے اس لیے ذرا درسی طبیعت کا غلبہ رہتا ہے، مگر کوشش کریں گے کہ سبھی کو سمجھ میں آئے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے ما اقصر اللیل علی الراقد وما اہون السقم علی العائد۔ جس کو اچھی نیند آ جائے اسے کیا پتا چلے گا کہ رات کتنی لمبی ہے، اس کو تو رات قصیر نظر آتی ہے، کثیر نظر نہیں آتی، نہ طویل نظر آتی ہے۔ ما اقصر فعل تعجب ہے۔ راقد سونے والا، سونے والے کو نیند اچھی آ جائے تو رات اس کو بڑی مختصر معلوم ہوتی ہے، اور عیادت کرنے والے کو بیماری بڑی ہلکی پھلکی معلوم ہوتی ہے۔
اس کو تو صرف تسلی دینا ہے کہ ہمت رکھو، اللہ پاک اچھا کرے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو. لیکن ہمارے یہاں گجرات میں کہتے ہیں جس کی گودڑی جائے اسی کو ٹھنڈی کا احساس ہو. یعنی جس کے پاس لحاف نہ ہو اسی کو پتہ چلتا ہے کہ سردی کیا ہے. تو درد کا احساس اس کو ہوتا ہے جس کو درد سے کبھی سابقہ پڑا ہو. اور کچھ الفاظ، بڑی مزیدار بات بھی سناؤں لطیفے کی، اردو میں ایسے ہیں جنہیں الٹا کرو تو بھی سیدھا پڑھا جاتا ہے، سیدھا کرو تو بھی الٹا پڑھا جاتا ہے. انہی میں سے داماد بھی ہے کہ وہ الٹے چلے تو بھی سیدھا ہی سمجھنا پڑتا ہے، اور سیدھے چلے تو بھی انہیں سیدھا ہی سمجھنا پڑتا ہے. آخر ٹھہرے جو داماد. اور انہی میں سے ایک لفظ ہے درد، جس کی وجہ سے ہماری گاڑی پٹری پر سے اتری ہے. درد کو سیدھا پڑھو تب بھی درد اردو میں، اور الٹا پڑھو تب بھی درد ہے. اقبال نے اس درد کا اظہار کیا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ شکوہ محبت ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. راضی اس پر کہہ گئے اپنی مفاتیح الغیب التفسیر الکبیر میں کہ من لم یعرف نفسہ لم یعرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ رب کو کہاں پہچان سکتا ہے. یاد آ گئی بزرگوں کی برکت سے وہ آیت جو راضی کی اس بات کی مضبوط ترین دلیل ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ حتی یتبین لہم انہ الحق سے پہلے والے ٹکڑے پر توجہ چاہتا ہوں. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم انہیں دکھاتے رہیں گے. طلبہ عزیز بھی ذرا ساتھ میں رہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ صبح ان کے حصے کی بات ہو گئی. نہیں، علم تو مرتے دم تک، بلکہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ شوقیہ طور پر قبر میں بھی علم کے مذاکرے ہوں اور جنت میں بھی ہم علم کے حلقے لگائیں. اب ہمارے حاضرین کہیں گے یہ شوقیہ طور پر کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، قبر میں، حشر و نشر میں اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی کچھ چیزیں انسان کے شوق سے کروائیں گے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک علیہ السلام نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ایک صحابی سیدنا بلال کو جنت کے دروازے پر وضو کرتے ہوئے دیکھا. کس کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا، کسی کو کیا کرتے ہوئے دیکھا. وہ تو عالم تکلیف تو ہے نہیں، معاملہ تو ختم ہو گیا. لیکن انسان پر جس عمل کا اس کی زندگی میں غلبہ ہوتا ہے، اللہ اس عمل پر اس کو موت دیتے ہیں اور اسی پر اس کو اٹھایا جائے گا. اور بڑی مزے کی بات یاد آ گئی، چیلنج کے ساتھ دنیا کو کہتے ہیں، حدیث شریف کے حوالے سے اور صحیح حدیث کے حوالے سے لوگ کیا ماں عائشہ پر کلام کریں گے. ماں عائشہ کی گود میں تو حضور کی موت آئی، ایسا لگتا ہے عالم محشر میں حضور اٹھائے بھی جائیں گے ماں عائشہ کی گود میں. اس لیے کہ تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون. صحیح روایت ہے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے اور پیش کیے جاؤ گے. وہاں عائشہ کا پیچھا تم کہاں چھوڑ سکو گے؟ سرکار ہاتھ میں نہیں آئیں گے بغیر عائشہ کے. عائشہ ہیں تو سرکار نظر آئیں گے، اور سرکار کی زیارت کرنی ہے تو عائشہ کو تو دیکھنا ہی پڑے گا. کہاں بھاگو گے؟ کچھ فرقے ہیں ایسے جنہیں نہ جانے درد ہوتا ہے پیٹ میں اور دکھاتے ہیں سر، ہوتا کچھ اور ہے اور اظہار کسی اور چیز کا کیا جاتا ہے. عرض یہ کر رہے تھے کہ رازی نے لکھا ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ. بڑے کام کی بات ہے. کامل انسان کا رجحان و میلان، اس کے میول، اس کی پرائیورٹیز اور اس کی ترجیحات
یہ کمال کی ہونی چاہیے. اکمل القبل، یہ حضرت ابراہیم کا قبلہ کعبہ ہے، تو اکمل الملل یہ ملت ابراہیمیہ ہے جو شریعت محمدیہ کا لقب ہے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہ اگر ذہن میں رہے کہ ملت میں سب سے کامل ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور حضرت ابراہیم کی ملت سے اعراض یہ وہی شخص کرتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا نہ ہو. صاحب جلالین نے الا من صفیہ نفسہ میں صفیہ کی تفسیر امتحانہا چھوٹی ہا سے اور استخف بہا سے کی کمال کر دیا سیوطی نے بھی. یعنی اس نے بتایا جو اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتا، جس کی نظر میں اپنی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہی اقبال والی بات کہ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے آپ کو تو پہچان کہ تیرے سینے میں، تیرے دماغ میں، تیری قوت نظر میں، قوت فکر میں ہم نے کیسی کیسی چیزیں ودیعت کی ہیں، اس کو غور کر. تو اپنے آپ کو کون سی مخلوق سمجھتا ہے؟ ہم تجھے بتاتے ہیں کہ تو کتنی بڑی مخلوق ہے. کیسے بتایا؟ میں نے 2 آیتیں پڑھی، توجہ دیں گے ان دونوں آیتوں پر. ایک تو سورہ والتین کی آیتیں ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بکثرت سورہ والتین نماز میں پڑھتے ہوئے سنا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے عشاء میں حضور سورہ والتین کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. جیسے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ قاف کہف نہیں 26ویں پارے کی سورہ قاف کو حضور کے بکثرت نماز میں پڑھتے ہوئے دیکھ کر اور سن کر یاد کر لیا. ما اخذت قاف الا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الامام النسائی رحمہ اللہ تعالی. میں نے تخریج بھی پیش کر دی اور بالکل صحیح تخریج ہے اس کی. تو سورہ والتین حضور پڑھا کرتے تھے. قرآن کریم نے پھلوں اور میووں میں سے 2 پھلوں کی قسم کھائی ہے، والتین کی اور والزیتون کی. ابھی پرسوں اندور کا ایک بہت بڑا کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کولیسٹرول کو اور فیٹی لیور کو کم کرنے کی جتنی طاقت تین اور زیتون میں ہے اتنی دنیا کے کسی بھی پھل میں نہیں ہے. اور ہمیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے واللہ عالم چربی بڑھنے سے ہی تو چربی چڑھتی ہے پھر، اور آدمی غور و فکر نہیں کرتا. چربی اتارنی پڑے گی، دماغ کی بھی، دل کی بھی اور وغیرہ وغیرہ کی بھی. معتدل جسم ہوگا تو معتدل فکر ہوگی. اس لیے کہ سنو، صرف باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہو ایسا نہیں ہے. سیوطی نے تسویۃ الصفوف کی بحث میں لکھا ہے، صفیں سیدھی کرنے کی بحث میں، کہ ظاہر کا اثر بھی باطن پر پڑتا ہے. حاشیہ حدیث میں ہے، اور یہ بھی آج کل مسلمانوں کی کمزوری ہے. حضرات علماء، ائمہ اعظام اور بزرگان دین کو برادرانہ جذبات کے ساتھ کہتا ہوں، خدا را مسلح پر وقار کے خلاف مت سمجھو یہ کہنے کو کہ صفیں سیدھی کرو. ہمارے ہندوستان میں اس کو اپنے وقار کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ میں امام ہوں کیسے. ارے حضور سے بڑھ کر باوقار تو کوئی پیدا نہیں ہوا. لفظ وقار اپنا مفہوم تلاش کر رہا تھا کہ وقار یعنی کیا. اس کو پناہ تب ملی جب حضور نے اس کو اپنے دامن میں جگہ عنایت فرمائی. پھر بھی حضور جب مصلی پر تشریف لے جاتے تھے 3 مرتبہ فرماتے تھے سووا صفوفکم سووا صفوفکم سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو. کسی کا سینہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، پیٹ آگے بڑھ جائے بات اور ہے. اس لیے کہ فیٹی لیور کی بیماری تو ہوتی ہے، فیٹی چیسٹ کی بیماری کسی کو نہیں ہوتی. لہذا فرمایا صفیں سیدھی کرو. اور ایک حدیث میں فرمایا خبردار، حدیث میں وعید آئی ہے نماز کے بعد میں 2 چیزوں کی خطرناک وعید آئی. تمام کا خیال کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں، ہر طبقے کو کچھ کام کی بات مل جائے اور آخرت میں میرا کام بن جائے. ایک تو فرمایا
امام سے پہلے رکوع سجود مت کیا کرو، ورنہ خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے دل کو، اس کی شکل کو، صورت کو گدھے کی صورت بنا دیں گے۔ اور اس امت کو چونکہ نسخ حقیقی سے محفوظ رکھا گیا ہے، مسخ حقیقی سے محفوظ رکھا گیا ہے، محدثین نے مراد لیا مسخ معنوی ہو جائے گا۔ یعنی جو لوگ امام سے پہلے رکوع سجود کر لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، امام بیچارہ ابھی تو رکوع سے اٹھا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے خبردار اگر ایسا کیا تو، ورنہ تمہارا دماغ گدھے کا دماغ ہوگا۔ اس کا مطلب فراست ختم ہو جائے گی، دانش مندی ختم ہو جائے گی، نفع نقصان کا امتیاز ختم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ وعید فرمائی، اور حضور نے ایک وعید یہ فرمائی لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، صفیں سیدھی کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ وہاں محشی نے لکھا ہے اختلاف الظاہر مؤثر فی اختلاف الباطن، کہ ظاہر کا اختلاف باطن کے اختلاف پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مسلمان قوم کو صفیں سیدھی کر کے ڈسپلن سکھائی جاتی ہے، اور میں بزرگوں کی حاضری میں کہتا ہوں یہ ڈسپلن چپل اتارنے میں بھی نظر آنی چاہیے، پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی کرنے میں بھی نظر آنی چاہیے، بیٹھنے اٹھنے میں بھی ہونی چاہیے۔ لیکن ہائے افسوس جس قوم نے تہذیب و ثقافت پوری دنیا کو دی ہو، اب اس قوم کو دوسری تہذیبیں اپنے پاس کاسے گدائی لے کر بلا رہی ہیں، اور معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ خدا یہیں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ علامہ رومی نے ایک واقعہ بڑا پیارا لکھا ہے کہ مجنوں کو بڑا دعویٰ تھا کہ لیلا مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے۔ ایک مرتبہ لیلا نے اعلان کیا کہ میں دودھ تقسیم کرنے والی ہوں۔ مجنوں نے سوچا اسی بہانے زیارت ہو جائے گی لیلا کی۔ جناب لائن میں گداؤں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ علامہ رومی نے لکھا ہے اس میں، اور ایک سبق نکالا ہے اس میں۔ علامہ رومی کی عادت ہے کہ وہ واقعہ برائے واقعہ ذکر نہیں کرتے، وہ قرآنی مزاج پر چلتے ہیں کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ سنیے علامہ رومی لکھتے ہیں کہ مجنون لیلا کے سامنے اس لائن میں کھڑا ہو گیا۔ اب لیلا سب کو دودھ کے کٹورے بھر بھر کے دے رہی تھی، مجنوں کی باری آئی تو دودھ دینا تو دور کی چیز، اس کے ہاتھ میں سے پیالہ پکڑا اور سٹک کر کے اس کو پھینک دیا کہ سائڈ پر ہو جاؤ۔ مجنوں کو یہ کہا تو سب لوگ لیلا کو ڈانٹنے لگے، ہاؤ ونڈرفل دس میٹر۔ ہاں، اور ہمارے جیسا حاشیہ بڑھا کر کہے گا ہاؤ پینفل دس میٹر، یہ کتنی دردناک بابت اور حادثہ ہو گیا۔ تم تو بڑے کہتے پھرتے ہو مائی لیلا، آئی لو مائی لیلا، مائی سویٹی، مائی ڈیئر اینڈ مائی نیئر لیلا۔ ہاؤ از دس لیلا، یہ کیسی لیلا ہے؟ تم کو دودھ تو نہیں دیا، پیالہ کھٹک دیا، سٹک دیا اور تم کو بھٹکا دیا۔ لیلا نے جب یہ سنا تو کہا خبردار، آواز اگر کسی نے کیا تو سنو، بہت عبرت کی نگاہ، خبردار اگر کسی نے آواز کیا اور میرے مجنوں کو کچھ کہنے کی جرأت کی، میرا مجنوں میرا ہے، میں اس کو فقیروں کی لائن میں کھڑا ہونا نہیں دیکھ سکتی، وہ تو اس قابل ہے کہ میں اس کو خلوت میں اپنے کمرے میں بلاؤں گی اور اپنے ہاتھ سے اس کو دودھ پلاؤں گی۔ رومی لکھتے ہیں کہ لیلا مجنوں کا عشق تو مفروض تھا، مصنوعی تھا، یا اگر حقیقی تھا تو مجازی تھا۔ مجازی عشق جب اس کو برداشت نہیں کرتا تو رب کائنات کا عشق اپنے بندوں کو کسی کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر کھڑے ہوتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ ہے خدا کی ناراضگی کا سبب۔ خواہ مخواہ دوسری قوموں کو ذمہ دار قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی تنزلی کا ذمہ دار دوسروں کو بناتی ہو۔ محاسبہ اپنا کرنا پڑے گا۔ بات یہاں سے چل رہی تھی، ہم بڑے قیمتی لوگ ہیں، اللہ نے انجیر کی اور زیتون کے پھل کی قسم کھائی اور ایک مقام مقدس کی قسم کھائی، وطور سینین، جہاں کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ کس بات پر قسم کھائی؟
والتین والزیتون وطور سینین، اور چوتھی قسم کھائی وہذا البلد الامین۔ بچوں ترقی من الادنی الی الاعلی ہو رہا ہے اس ترتیب میں، تین کے بعد زیتون اعلیٰ، پھر وطور سینین اعلیٰ، پھر وہذا البلد الامین اعلیٰ۔ اور لوگوں نے لکھا ہے وہذا البلد الامین کیا، وہ تو مسکن بول کر ساکن مراد لیا گیا ہے۔ اور بڑی علمی بات سناؤں طبیعت کھل جائے گی، اور قرآن کے اعجاز پر طبیعت تو ایسی لگتی ہے کہ پورے قرآن میں اہل قریہ کے لیے قریہ بول کر اہل قریہ مراد دیا گیا، لیکن جہاں مکہ کا تذکرہ آیا وہاں لفظ اہل کو واضح کر دیا گیا۔ مکہ کی طرف لفظی طور پر بھی مجازی طور پر بھی ظلم کی نسبت کرنے کو قرآن نے گوارا نہیں کیا۔ فرمایا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ورنہ قرآن کا مزاج ہے وہ ایسا کہتا القرية الظالمة، جیسے اس نے 14ویں پارے میں کہا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وہاں قریہ تھوڑا آمنة مطمئنہ ہے، اہل قریہ آمنة مطمئنہ ہے، یہاں بھی اہل، لیکن مکہ مکرمہ کی شان تو عجیب ہے کہ اس کی طرف مجازن بھی ظلم کی نسبت کرنا قرآن کریم نے گوارا نہیں فرمایا۔ اس مکہ کی قسم کھائی، مجھے جو اصل بتانا ہے وہ اب آ رہا ہے، کس بات پر قسم کھائی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، فی احسن شکل، فی احسن اس صورت نہیں بلکہ تقویم کا لفظ ارشاد فرما کر اس کے قیم ہونے کی طرف، اس کی استقامت کی طرف، اس کے قد و قامت کی طرف، اور نہ جانے کتنے معانی کی طرف اشارہ کر دیا، لیکن بہرحال بتایا، سنیے سنیے، بتلایا قسمیں کھا کھا کر۔ اور قرآن کریم کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی، لیکن مضبوطی کے ساتھ سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو قیمتی سمجھو، ہم نے انسان کو خوبصورت ترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، اس کے جیسا ڈھانچہ کہیں نہیں ملے گا۔ یہ تو ظاہری قدر و قیمت کا اعلان ہوا، کمال کر دیا ہے مفسرین نے کہ جہاں ظاہری خوبصورتی کا تذکرہ کرنا تھا وہاں قسم بھی ظاہری کھائی، اور باطنی کمالات جہاں سمجھانے تھے وہاں قسم کو بھی باطن کر دیا، لام قسمیہ لا کر اشارہ کر دیا۔ اس لیے کہ مفسرین لکھتے ہیں قد پر لام داخل ہو تو وہاں قسم مقدر ہوتی ہے اور وہ لام جواب قسم میں آتا ہے۔ اب وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم میں باطنی کمالات کا تذکرہ ہے، اس لیے قسم کو بھی باطن کر دیا۔ یہ قرآن کا کمال ہے، یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، ہم نے اس کو قابل کرم بنایا، اس کو قابل صد تکریم بنایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو بر و بحر میں سوار کرایا۔ سائنس کی ساری تھنکنگز، اوپینینز اور اس کے جتنے نظریات تھے سب ہم نے ختم کر دیے۔ سائنس کہتی ہے زمین میں قوت کشش ہے، جتنی وزندار چیز کو اوپر اٹھاؤ گے زمین اپنی طرف اس کو کھینچ لیتی ہے، اور اس قوت کشش کا بھی قرآن کریم نے ایک جگہ تسلیمی طور پر اظہار فرمایا ہے۔ وہ علمی بات ہے لیکن انشاءاللہ اہل علم اشارے میں سمجھیں گے۔ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، وہ اثاقلتم میں ثقل لا کر وہ سائنس کے نظریے کی طرف اشارہ ہے، وہ بعد میں سمجھتے رہنا۔ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ زمین کے اندر ایک طاقت ہے کہ وہ وزندار چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، لیکن انسان کو مخدوم الہوا بھی بنایا گیا، مخدوم البری والبحر بھی بنایا گیا، مخدوم النار بھی بنایا گیا، اور مخدوم الریاح بھی بنایا گیا، مخدوم کل شے بنایا گیا، یہ کہہ کر سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ مفسرین نے یہاں بھی کمال کر دیا کہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض فرمایا، من نہیں فرمایا، ورنہ انسان دعویٰ کرتا کہ ذوی العقول بھی میرے مسخر ہے اور انسان کو غلام بنا لیتا۔ غیر ذوی العقول کو تو غلام بنایا ہے، ذوی العقول کو غلام نہیں بنایا گیا۔
اسلام نے نظریے غلامی کی سختی سے تردید کی، اسی لیے خدا بھلا کرے وہ مزار قاسمی کے مدفونین رحمہم اللہ تعالی کا، خدا اس مزار پر کروڑوں انوار برسائے اور ان انوار کا کوئی چھیٹا مجھے اور آپ کو بھی لگ جائے، ہم انہی انوار کے سامنے کاسے گدائی لے کر کھڑے ہیں، ہم ان سے کسی بھی صورت میں مستغنی نہیں ہو سکتے۔ وہ یہی چیزیں محسوس کر پائے تھے کہ انسان کا غلام کیسے بن سکتا ہے، انسان کی فکر کسی کی غلام کیسے بنے گی؟ غلامی تو ذہن کی، فکر کی، نظر کی، عقیدے کی اگر ہوگی تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، زمین اپنے اندر قوت کشش رکھتی ہے، سب چیز کو کھینچ لیتی ہے، لیکن اللہ نے انسان کے خاطر کیا کیا؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کروڑوں ٹنوں من کے ہوائی جہاز کو اللہ نے آسمان پر اڑایا، مجال ہے زمین کی کہ وہ اپنی طرف کھینچ کر بتائے؟ سب گڑبڑ، ختم معاملہ۔ اس لیے کہ وہ خدا ہے، اس کے سامنے کس کی چلے گی؟ پانی کو بھی اللہ نے انسان کا مخدوم نہیں خادم بنایا، انسان مخدوم بن گیا۔ پانی کا بھی حال یہی ہے، بہت زیادہ ہلکی پھلکی چیز پانی پر ڈالو تو وہ سطح آب پر تیرتی ہے، وزندار چیز ڈالو تو وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے، لیکن ٹنوں من کا اسٹیمر، دخانی کشتی پانی کی سطح پر آرام سے چلتی ہے۔ دوسرے پارے کے چوتھے رکوع میں اس کا اعلان ہو گیا، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ۔ ہم تو وہ ہیں، کیوں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا سمجھتے ہو؟ دیکھو تکبر نہیں سکھاتا لیکن عزت نفس سکھا رہا ہوں، فرق ہے دونوں میں۔ تکبر تو نہیں کرنا چاہیے لیکن اپنے مقام کا خیال ضرور ہونا چاہیے کہ انسان ہے کون۔ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ہم کون ہیں، ہمیں مکرم بتانے کے لیے، بنانے کے لیے نہیں، مکرم بتانے کے لیے قسمیں کھائی گئیں۔ فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ، ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ مزیدار چیزیں۔ طیب کے دو الگ الگ شوافی اور حنفیہ کے مزاج اور مذاق کے اعتبار سے ترجمے کیے گئے ہیں کہ پاکیزہ اور مزیدار ٹیسٹ فل چیزیں، رزقناہم من الطیبات۔ حضرت تھانوی نے تو کمال کر دیا ہے، اللہ حضرت تھانوی کے علوم سے ہمیں مستفید و مستنیر بناتا رہے۔ فرمایا کہ رزق کے مفہوم میں عموم ہے، لہذا ورزقناہم من الطیبات میں طیبات کی تفسیر میں علوم، معارف، حقائق، غذائیں، یہ سب داخل۔ چنانچہ مسائل السلوک میں حضرت تھانوی نے لکھا ہے 6 پارے میں، جہاں اللہ تبارک و تعالی، یہ بہت بڑا ایک سوال کا جواب آ رہا ہے، حاضرین متوجہ ہو کر سنیں، ایک بہت بڑا وسوسہ دور ہو جائے گا۔ 6 پارے میں اللہ تبارک و تعالی ایک آیت کریمہ میں فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طیبات احلت لہم۔ طیبات سے ادھر ذہن چلا گیا، امام بخاری کا ذہن کیسے ادھر سے ادھر جاتا ہے؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طیبات احلت لہم۔ اس کی تفسیر اور آئی آگے 7ویں پارے میں، سورہ انعام کے آخر 2 رکوع سے پہلے والے رکوع میں، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ۔ آئی آگے وجہ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، وہاں آیا تھا ظلم اور یہاں آیا بغیہم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ بات کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ پاک؟ یہود کے لیے ہم نے بہت سی چیزوں کو حلال قرار دیا تھا، مزیدار چیزیں یہود کے لیے ہم نے پیدا کی تھیں، لیکن یہود بدماشی کرتے چلے گئے، ظلم کرتے چلے گئے، اور ظلم صرف مارنے پیٹنے کو نہیں کہتے، ظلم کا اعلیٰ ترین مصداق شرک ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور دوسروں
گھروں کے دروازے پر اپنے آپ کا کاسے گدائی لے کر کھڑے ہونا، اس سے بڑا خدا کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی افترا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہود کے لیے جو چیزوں کے اندر مزے تھے، جو چیزیں حلال تھیں، ہم نے حرام قرار دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے آدمی اگر معصیتوں میں ڈوبتا ہے تو عبادتوں میں اس کا دل نہیں لگتا، اس لیے کہ عبادتیں طیبات ہیں، تلاوت میں اس کا دل نہیں لگتا۔ کہ آج یہاں بیٹھا ہوا میرا ہر بھائی، میرا ہر بزرگ اپنے گریبان میں جھانک لے، میرا دل اگر مسجد میں لگ رہا ہے، میرا دل تلاوت میں لگ رہا ہے، میرا دل کبھی کبھی روزے رکھنے کو کر رہا ہے، سال کے درمیان کی بات کر رہا ہوں، رمضان کے علاوہ، میرا دل کسی کو صدقہ کرنے کو چاہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے میں خدا کا محبوب ہوں۔ اور سن لو قرآن کی روشنی میں، اگر مسجد میں دل نہیں لگتا، اگر تلاوت بھاری معلوم ہوتی ہے، اگر سچ بولنے میں دشواری ہو رہی ہے، اگر خدا پاک کا ذکر کرنے میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی، سمجھ لو فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا والا معاملہ ہے۔ اعاذنا اللہ وإیاکم، کہیں تو گڑبڑ ہے۔ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا وقتاً فوقتاً باڈی چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے، ویسے اطباء روحانی کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ارباب روح کے پاس روح کو بھی چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے۔ اور جیسے آج صبح سمجھا رہا تھا بخاری کے درس میں کہ اب تو ماشاءاللہ مسئلہ ہی حل ہو گیا، آپ کا موبائل بتا دیتا ہے کتنا چلے ہو، کتنا بلڈ پریشر ہے۔ تو فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل کو پوچھ لو کہ کتنا دل لگ رہا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کر پوچھا کہ تم مولوی لوگ، میں ذرا روایت بالمعنی کر رہا ہوں، وہ لفظ تو نہیں تھا لیکن سمجھانے والی زبان استعمال کرو، کہ تم مولوی لوگ بیانوں میں ڈراتے رہتے ہو، یہ نہیں کرو گے تو خدا کا عذاب آئے گا، یہ نہیں کرو گے خدا کا عذاب آئے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہم کو تو کہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ ناراض ہو گئے ہو، کوئی نہ تو پتھر برسے ہیں، نہ کوئی سیلاب آیا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، خدا ناراض ہے، یہ آپ خاموخواہ مولوی لوگ ڈراتے رہتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا سجدے میں کتنا دل لگتا ہے، سچ بولنے میں کتنا دل لگتا ہے، خدا کے سامنے گڑ گڑانے میں کتنا دل لگتا ہے، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے میں کتنا دل لگتا ہے۔ کہا وہ تو بالکل نہیں لگتا، مسجد میں جاتا ہوں ایسا ہوتا ہے کب اندر سے باہر نکل پڑوں، اخیر میں جاتا ہوں پہلے۔ کہا اس سے بڑھ کر اللہ کی ناراضگی کیا ہوگی کہ خدا تجھے اپنے گھر میں زیادہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ مہمان کی کامیابی یہ ہے کہ میزبان حلم مزید کا مطالبہ کرے، اور مہمان کی ناکامی یہ ہے کہ میزبان ایسا کہے بھائی کب یہ رخصت ہوں گے، اور خدا کرے دوبارہ جلدی نہ آئے۔ عبادتوں میں سے حلاوت کا چھین لیا جانا، اس سے بڑھ کر خدا کا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت تھانوی کے پاس جب کوئی دعا کی درخواست کرنے جاتے تھے تو میں نے حضرت شاہ مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، ان کی خود کی مجلس میں جلال آباد میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت اس کو دعائیں دیتے تھے اللہ آپ کو دارین کی حلاوت نصیب فرمائے۔ کیا پیاری دعا ہوتی تھی۔ کان یستحب الجوامع من الدعاء، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند کرتے تھے، تو ہمارے بڑے بھی ایسی جامع دعائیں دیتے تھے۔ آج ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے، ہمیں مزہ، ابھی اگر شعر شاعری کی مجلس لگی ہوتی تو نہ جانے کتنے کروڑوں لوگ آتے، ابھی اگر ناچنے گانے کی مجلس لگی ہوتی نہ جانے کتنے کروڑوں لوگ آتے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر مسجد میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، ہاں اگر مسجد میں ارباب دعوت و تبلیغ بیٹھے ہیں، اگر مسجد میں حلقہ تفسیر قرآن کریم لگا ہے، اگر مجلس میں فقہ پڑھا اور سنایا جا رہا ہے، پھٹافٹ کھڑے ہو کر سب چلے جاتے ہیں، اس سے بڑھ کر خدا کی ناراضگی کیا ہوگی؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہم باطینی اعتبار سے بھی بڑے قیمتی اور ظاہری اعتبار سے بھی بڑے قیمتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اسی لیے آئینے کو دیکھ کر فرماتے تھے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلوقی۔ دیکھو ظاہر سے باطن پر لے کر جا رہے ہیں حضور، ظاہر سے باطن پر۔ اے اللہ
تو نے میری یہ بناوٹ اتنی خوبصورت بنائی، تجھ سے درخواست ہے میرے دل کو بھی خوبصورت بنا دے۔ حدیث کہتا ہے رات میں سویا مت کرو جب تک کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ ختم ہو جائے۔ دل میں سے کھوٹ نکالو، غل، حقد، اور عجیب بات علماء نے لکھی، جن مومنین کے قلوب ایک دوسرے کے بارے میں صاف ستھرے ہوتے ہیں وہ جیتے جی جنتی ہیں، وہ جیتے جی جنتی ہیں۔ کیوں؟ سورہ آراف میں آیا 8ویں پارے میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ جنت میں جاتے ہی جنتیوں کے سینوں سے بشری تقاضوں کے تحت، دفع دخل مقدر، بشری تقاضوں کے تحت جو تھوڑا بہت کچھ حقد اور کینہ ہوگا، نزعنا، اخرجنا بھی نہیں فرمایا، اخرجنا میں تو پھر دخول کا خطرہ رہتا ہے، نزع میں پھر رہتا ہی نہیں، بالکل کھینچ لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ بھی بات کرتے چلے بزرگوں کی امانتیں پہنچانی ہے اور کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ ان سے ہمیں منسوب رکھے۔ جنتیوں کے سینوں سے کینہ کپٹ بالکل نکال لیا جائے گا، بالکل صاف ستھرے دل والے ہوں گے۔ کیوں؟ سنتے چلے جاؤ، ہماری زندگیوں میں کام آئے گا۔ کینہ، حسد، کپٹ، جلن تب آتا ہے، شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے یہ بات، صاف بات کر رہے، بڑوں کی بات ہے کہ انسان کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ، کپٹ، حسد، بغض و عداوت تب آتا ہے جب دو وجہ ہوتی ہے۔ نمبر ایک، جب وہ اپنے آپ کو کسی نعمت کا مستحق سمجھ لیتا ہے۔ نمبر دو، جب وہ اپنے استحقاق کے انعام میں کسی اور کو پارٹنر دیکھ لیتا ہے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور انسان اپنے آپ پر کی جانے والی نعمتوں کو محض فضل خداوندی سمجھے، استحقاق نہ سمجھے تو زندگی میں کبھی کسی کے بارے میں حسد نہیں آئے گا، کینہ نہیں آئے گا۔ میں کرسی پر بیٹھا ہوں، میں یوں سمجھ لوں میرے خدا کا فضل ہے کہ اس نے بزرگوں کی امانتوں کے لیے مجھے یہاں بٹھایا ہے، میرے ان بڑوں کا حسن ظن ہے کہ اس نے میری حوصلہ افزائی کے لیے مجھے بٹھایا، ورنہ میں کہاں اس قابل تھا۔ اگر یہ میرا نظریہ ہے تو انشاءاللہ اگر میرے بعد بیٹھ کر کسی نے شاندار تقریر کر لی یا میرے علاوہ کسی اور نے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تو مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو مستحق ہی نہیں سمجھا۔ اسی لیے سیدنا و سندنا حضرت الاستاذ مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم لوگوں کو مسلم شریف کے درس میں ایک تھرمامیٹر بتایا تھا، خاص طور پر اہل علم اور قوم کے ذمہ دار چودھری لوگ اور سرپنچ لوگ اور سیاسی لوگ جو بھی آئے ہوں، برادرانہ نسبتوں پر سن لیں کہ آدمی اپنے کام میں مخلص ہے یہ کیسے پتہ لگا سکتا ہے۔ حضرت نے سوال اٹھایا تھا، اب ہم لوگ تو ششدر تھے کہ یار اخلاص کا پتہ آدمی خود کیسے لگائے گا کہ میں میرے کام میں مخلص ہوں کہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا اپنے میدان عمل میں اپنے سے اچھا کام کرنے والا کوئی آ جائے تو اپنے دل کو ٹٹول لو، اگر دل کو اطمینان ہے تو سمجھ لو کہ آپ اپنے کام میں مخلص ہو، اور اگر دل میں گٹرگو ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ مفلس ہو۔ مجھ سے اچھا کوئی بخاری شریف پڑھانے والا آ گیا، مجھ سے اچھی کوئی امامت کروانے والا آ گیا، مجھ سے اچھا کوئی اقتدار کی کرسی پر آ گیا، مجھ سے اچھا کوئی قوم کا خدمت گزار آ گیا تو میرے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، اطمینان ہو رہا ہے، ماشاءاللہ چلو ایک اچھا آدمی آیا ہے، لوگوں کا اور بھلا ہوگا۔ اگر یہ ہے تو مطلب ہے کہ میں ملت پرست ہوں،
میں اجتماعی نفع کو سامنے رکھ رہا ہوں، اور اگر میرے دل میں گڑبڑ ہو رہی ہے کہ یار اس کو یہاں سے روانہ کرو، یہ کہاں آ گیا، اس کو اب گرانے کی کوشش کرنی ہے، یہ کیسے گرے، اور اس کے لیے دماغ چلاؤ اور دل جلاؤ، دماغ چلاؤ اور دل چلاؤ، تو پھر سمجھو کہ وہ مخلص نہیں بلکہ مفلس ہے۔ اور اسی کو فارسی کے اردو کے شاعر نے کہا ہے، حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہاں میں، حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہاں میں، رنج حسد ہے جان ہے جب تک کہ جان میں، وہ مرتا ہی پھرتا ہے۔ تو جنتیوں والا مزاج بناؤ، کیسا کہ جب رات میں سو تو ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ کپٹ نہ ہو۔ اور ابھی میں نے حدیث شریف تھوڑی دیر پہلے سنائی ہی تھی، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے، اور نیند یہ قسم کی موت ہے، تو نیند کے وقت جیسے سو گے نا، اگر ان بٹوین ڈیورنگ یور سلیپنگ اف یو ول ڈائی، اگر آپ کی نیند کی حالت میں موت آ گئی، صاف ستھرے بن کر خدا کے دربار میں حاضر ہوں گے کہ اللہ میرا دل تو صاف ستھرا ہے۔ آج ہماری قوم میں، ہماری برادری میں، ہمارے اس مسلم طبقے میں بہت بڑی کمزوری یہ ہے، ہم سے ایک دوسرے کی بھلائی نہیں دیکھی جاتی، ہم سے ایک دوسرے کا عروج نہیں دیکھا جاتا، ترقی نہیں دیکھی جاتی۔ ہم عجیب قسم کے لوگ ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو صاف ستھرے دل والے بنائیں اور عبادتوں میں ہم آگے بڑھتے رہیں اور اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کریں۔ بات یہ چل رہی تھی، اب میرے خیال سے وقت ختم ہونے کے قریب جا رہا ہوگا، ہاں کتنی دیر میں ختم کرنا ہے؟ جی 4 سے پہلے ضرور ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب 20 منٹ ہے، میں شاید 10-12 منٹ میں ختم کر دوں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ ہم وقت کے بڑے پابند لوگوں کی صحبت میں رہ کر آئے ہیں، ہم یہ دعویٰ تو نہیں کریں گے کہ ہم پابند ہیں، لیکن وقت کے، یہ وقت پر سے یاد آیا، میرے استاد ہیں مسجد نبوی کے سب سے پرانے، بلکہ حرمین کے سب سے پرانے اور بوڑھے خالص اللہ والے بزرگ شیخ علی الحذیفی میرے استاد ہیں، میں نے ان سے 2 سال تک پڑھا۔ وہ ایک مرتبہ سبق میں مدینہ منورہ جامعہ میں بات چھیڑنے لگے کہ بھائی انگریز یہ کہتے ہیں کہ ٹائم از منی، وقت پر سے مفتی صاحب کی گھڑی کے اشاروں نے میرے لیے 1-2 باتیں اور کھول دی کہ ٹائم از منی۔ شیخ حذیفی کہنے لگے انا لا اتفق، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ ٹائم از منی، کہ وقت پیسہ ہے، گیا ہوا پیسہ تو دوبارہ واپس آتا ہے۔ آپ وقت کو پیسہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ٹائم از گولڈ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ گولڈ تو گیا ہوا دوبارہ واپس آتا ہے۔ کہا یوں بولو الوقت هو الحیات، کہ ٹائم از لائف، اور لائف کے جتنے لمحات نکلتے چلے گئے دوبارہ کبھی بھی نہیں آتے۔ ہم بڈھے لوگ یہ شعر گنگنائیں گے، نوجوانوں کو گنگنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، الا لیت الشباب یعود یوما، کاش کہ ایک دن جوانی لوٹ آ جائے تو جوانی کو بتائیں کہ بڑھاپے نے کیسا ستیہ ناش کیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ غالب جوان تھا۔ ہاں تو بات یہ ہے کہ انسان بڑا قیمتی ہے میرے بھائیوں، لیکن قیمتی کب تک؟ جب تک وہ خدا کے دیے ہوئے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرے، خدا کی دی ہوئی قیمتوں کا استعمال کرے۔ اس لیے ذرا بیان قرآن دیکھو، قرآن کا انداز بیان دیکھو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو کہا اوہ کیا قرآن ہے، اللہ اکبر۔ کتنے نبی کے دربار میں ہم سلام عقیدت پیش کریں، انسان پیدا ہوتا ہے نا تو ایک لمبے زمانے تک احسنی تقویم میں رہتا ہے، جب تک کہ وہ عاقل بالغ اور مکلف نہیں بنتا۔ اس لیے آگے ثم آیا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، فرددناہ نہیں، ورنہ پیدا ہوتے ہی رددناہ اسفل سافلین ہوتا، پیدا ہوتے سے لے کر بالغ ہونے تک تو احسنی تقویم ہی میں ہے، لیکن جہاں بالغ ہوا، اپنے اختیارات کا بیجا استعمال کیا، معصیتوں میں ڈوبا، خدا کی نافرمانیاں کرنا شروع کی، نعوذ باللہ، تو قرآن نے کہا رددناہ اسفل سافلین، ہم اس کو پھر ایک دم نچلے درجے میں اتار دیتے ہیں، ہم اس کو بدتر سے بدتر بنا دیتے ہیں۔ کیسے بدتر بنا دیتے ہیں؟ قرآن ہی نے اس کو ایک جگہ کھولا ہے،
قرآن پڑھو، قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھو، قرآن کریم کے پیغام کو اہل علم کے ذریعے عام کرو اور کراؤ، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ دنیا کی کسی بھی کتاب کے پاس ہدایت تلاش کرنے جاؤ گے، ہدایت تو وہی ملے گی جس نے خود اعلان کیا ہے کہ ھدی للمتقین، جس نے خود اعلان کیا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم فی احسن تقویم، اور ہی اقوم، ملاؤ ان دونوں کو۔ قرآن پڑھو۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ رددناہ اسفل سافلین سمجھا رہا ہوں۔ ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کا انسان ہونا بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ملتا ہے خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی ہوتی ہے۔ کیا جامع جملہ ہے حضرت، خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی کی ملتی ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھاؤں، میں نے پہلے ہی کہا بڑوں کی باتیں ہم تو پہنچاتے ہیں، اور وہ باتیں بڑوں کی نہیں ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث سے لیا ہے، لہذا خاموخواہ اس پر بھی ناک بھویں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ شخصیت پرست ہے۔ شخصیت پرست نہیں، بڑوں پر کھولا گیا تھا اس کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، جب انسان اللہ کو بھلاتا ہے تو اللہ اس کے دل دماغ میں سے اس کا انسان ہونا بھلا دیتا ہے، اور پھر وہ حیوانوں جیسے کام کرنے لگتا ہے، وہ ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، سنیے، وہ ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ صحافی لوگ اخبار میں وہ نیوز چھاپ کر سوالیہ نشان لگاتے، کیا انسانی فرد بھی ایسا کام کر سکتے ہیں؟ یعنی ایسا کام انسان بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے فَنَسُوا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ انسان کو انسان ہونا بھلا دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے بھائیوں کے خون کے پیاسے ہیں، ان کی عزتوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ ہم کسی کی بیٹی کے چلے جانے پر خوشیاں نعوذ باللہ مناتے ہیں، ہم کسی کی بھوک مری میں خوشیاں مناتے ہیں، ہم کسی کی خستہ حالی پر ذرہ برابر ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خود فراموشی ہے۔ ہم بھول گئے، حدیث میں آیا المسلمون كلهم كأعضاء جسد واحد، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد۔ سوپور، سری نگر، راجوری، پونچھ اور پورا علاقہ بانی پورا اور جو بھی، اگر مدرسہ بلالیہ کا کوئی طالب علم بیمار ہوا، دارالعلوم سوپور کے طلباء کی ذمہ داری ہے وہ اس کے لیے دعا کریں۔ دارالعلوم سوپور کے کسی طالب علم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا، بلالیہ والوں کی ذمہ داری ہے اس کے لیے دعا کریں۔ ان دونوں پر کچھ معاملہ ہوا تو کسی اور مدرسے کی ذمہ داری ہے، تب جا کر کہا جائے گا کہ کمثل الجسد الواحد۔ بولنا تو بڑا آسان ہے، احساس کرنا، اور درد دل جہاں سے چلا تھا وہاں آ رہا ہوں، درد پیدا کرو۔ درد اگر نہیں ہے تو احساس نہیں ہے، اور احساس زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ابلیس کو اپنی غلطی کا احساس آج تک نہیں ہوا تو وہ توبہ نہیں کر رہا ہے۔ معاشی جلالین نے لکھا کہ اللہ نے ابلیس کو ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ بھئی آدم کی قبر کے سامنے بھی کم از کم سجدہ کر لے، میں تیرا کام بنا دوں گا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ احساس نہیں تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہو گئی تھی، ابن قیم کی زبانی کروائی گئی تھی، اور این خطا از صد ثواب بہترست، اور بقول علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ وہ خطا بن گئی سبب عطا۔ کیا بہترین بات لکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا، احساس۔ میں آج کے بیان میں یہی دونوں پیغام دے کر جانا میری اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اپنے آپ کو پہچانو، اور اگر اپنے مقام کو گرا چکے ہو تو درد کا احساس پیدا کرو۔ اگر سینے میں درد اٹھا ہے، پسینہ ہو رہا ہے اور بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، احساس نہیں ہو رہا ہے، طبیب کے پاس نہیں جا رہے ہو، سمجھ لو پیغام اجل آ چکا ہے، مر جاؤ گے۔
اور اگر ذرا سا درد ہوا اور احساس ہوا تو فوراً آپ جاؤ گے ڈاکٹر کے پاس، وہ زبان کے نیچے گولی رکھے گا، بلڈ پریشر ناپے گا، بی پی کو کنٹرول کرے گا اور آپ کا سارا کام کر دے گا۔ صاحب تفسیر قاسمی جمال الدین قاسمی دمشق کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، محاسن التأویل جن کی تفسیر بڑی شاندار ہے، وہ یہ فرماتے ہیں شان خدائی حبیب بھی ہے اور طبیب بھی ہے۔ فرما برداروں کے لیے وہ حبیب ہے اور نافرمانوں کے لیے وہ طبیب ہے، اور طبیب بھی تو اخیر میں حبیب ہی ہوتا ہے، طبیب بھی۔ اسی لیے خدا ہمارا اللہ کتنا مہربان، او بھائیو سنو، اللہ کتنا مہربان، جب اسے اپنی مغفرت کا اعلان کرنا ہوتا ہے ڈائریکٹ اپنے آپ پر لے کر کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اور جب اس کی پکڑ کا اعلان کرنا ہے تو ایسا نہیں کہہ رہا ہے انا المعذب العلیم، اپنے عذاب پر ڈال دیتا ہے میں نہیں ہوں خطرناک، میرا عذاب خطرناک ہے۔ اور مغفرت کا اعلان کرنے کی باری آئی تو کب میں ڈائریکٹ، اس سے تو خدا کے لاڑ کو سمجھو، خدا کے پیار کو سمجھو، خدا کی ہمارے ساتھ کی وابستگی سمجھو، خدا اتنی محبت کر رہا ہو اور ہم دور دور بھاگے جا رہے ہوں تو پھر وہ بھی غیور ہے۔ لہذا اپنے مقام کو اور اپنی قیمت کو سمجھو اور آج اس کا تہیہ کرو۔ اب آخری 5 منٹ کی بات، ہم انسانیت پر کیسے رہ سکیں گے؟ ہمارے اندر احساس ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بھی مائدۃ القرآن پر لا کر سمجھاتا ہوں۔ 3 اعضاء کی حفاظت کر لو، قلب کی، آنکھ کی اور کان کی۔ یہ تینوں اگر سلامت رہ گئے، قلب میں حلال و حرام کی تمیز آ گئی، آنکھوں میں اگر بصارت کے ساتھ بصیرت آ گئی، اور کانوں میں سچی باتیں سننے سمجھنے اور کان کے ذریعے دل تک، اس لیے کہ دیکھو آنکھ اور دل کا اتنا مضبوط رشتہ نہیں ہے، آج سناتا چلوں، کان اور دل کا مضبوط رشتہ ہے۔ ہاں جی ہاں، اسی لیے پیغمبر نابینا تو ہو سکتے ہیں، بہرے نہیں ہو سکتے، یہ بڑی پتے کی بات ہے، اب اس کو ابھی کھولنے کا وقت نہیں ہے۔ آنکھ اور دل کا اتنا گہرا رشتہ نہیں جتنا کان اور دل کا رشتہ ہے، اسی لیے آدمی سوتا ہے اس کی آنکھ نہیں سوتی، اس کے کان سوتے ہیں۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اور جب جاگتا بھی ہے تو آنکھ نہیں جاگتی، الارم لگاتے ہو تو سنتا کون ہے پہلے؟ ارے جواب دو، کان۔ آج کل ہمارے کان ہی تو زیادہ گڑبڑ کر رہے ہیں، ایئر فون ڈال ڈال کر اجنبیہ عورتوں سے باتیں، گانے سننا، جھوٹی باتیں سننا، مجلسوں میں غیبتیں سننا، کان کے ذریعے اندر گڑبڑ جا رہی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی دیکھو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، گرچہ آگے آیا لیکن دوسری آیتوں پر لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگائی، وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں کے اوپر بوجھ ڈال دیا۔ اسی لیے حدیث شریف یاد آئی، بخاری میں آیا جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے، آنکھ میں نہیں کرتا، کان میں۔ یہ سب دلائل ہیں اس بات کے کہ کان اور سننے سے ہی آدمی بنتا ہے یا بگڑتا ہے، اس کی بھی دلیل ہے۔ جناتوں نے استمع نفر من الجن، رآ نفر من الجن تھوڑا ہے، سنا تھا تو کہنے لگے انا سمعنا قرآن عجبا۔ مشرکین آپس میں ایک دوسرے کو حضور کے دیکھنے سے منع نہیں کرتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن کہتے تھے، سننا مت، سنو گے تو مسئلہ بگڑے گا۔ تو آج یہ پیغام ہے قرآن کی آوازیں سنو۔ آؤ دارالعلوم میں جب سبق چلتا ہو، تفسیر کے درس میں بیٹھو، ریاض الصالحین اور مشکات کے درس میں بیٹھو، سری نگر جاؤ تو وہاں کے اداروں میں جاؤ، جموں جاؤ وہاں کے اداروں میں جاؤ، اپنی مسجد میں قرآن کریم کے حلقے لگے ہوں اور تعلیم کے حلقے لگے ہوں، گشت ہو رہا ہو اور ہفتہ واری بات ہو رہی ہو، تفسیر قرآن کا درس چل رہا ہو، بیٹھو گے، سنو گے، کان کے ذریعے دل تک بات جائے گی تو دل بن جائے گا، اور دل بنے گا
تو فقاہت پیدا ہوگی. یہ 3 اعضاء کی حفاظت کرو گے تو کام بنے گا، ورنہ اولئک کالانعام بل ہم اضل. جہاں سے شروع ہوئے تھے وہاں آ گئے. ہمیں انسان بن کر زندگی بسر کرنی ہے، جانور بن کر زندگی بسر نہیں کرنی ہے. اور وہ غفلت کی بنیاد پر انسان جانور بن جاتا ہے. حق تعالی شانہ اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے، باعث صد مبارک بنائے. ہمارے بزرگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کی حاضری میں کچھ کہہ دیا. حق تعالی شانہ ہم کو سب کو، آپ سب کو ان بزرگوں کی سرپرستی نصیب فرمائے. صبح تو مبارکباد پیش کی تھی، پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج بننے والے ہمارے یہ 2 سالہ چونکہ جلسہ ہے، جتنے ہمارے فضلاء، علماء، حفاظ، مفتیان کرام اور قرائے کرام ہیں، سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہندی میں کہتے ہیں ہاردک شبھیچھا پاٹھ ہوتا ہوں اور آشیرواد دیتا ہوں اور نیک یعنی قلبی نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں. اور ہمارے ان بزرگوں، ہمارے ان فضلاء کے لیے درخشندہ مستقبل کی تمنائیں پیش کرتا ہوں. اللہ ان کے اولیاء، ان کے والدین، ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے. انہی چند کلمات پر میں اپنی بات اور گفتگو ختم کرتا ہوں. خدا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، مجھ کو احساس نصیب فرمائے. اس لیے کہ اقبال کہہ کر گئے تھے، وہ کیا احساس کے بارے میں کہہ کر گئے تھے؟ متاع کارواں لٹ گیا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. تمام جناب سے گزارش ہے انعام سے رہیں، انشاءاللہ آخر میں دعا ہوگی. اور اس وقت دستار بندی ہو رہی ہے. اسٹیج پر تشریف فرما جو والی کے اکابرین ہیں، ان سے گزارش ہے، ادباً گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے قیام کی صورت اختیار کریں اور ان طلباء کے سر پر ہاتھ رکھیں تاکہ یہ حوصلہ افزائی ہو. اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا کرے، یہاں بھی بدلہ عطا کرے. اب میں تحقیق سے نام سناؤں گا. طلباء اس لائن سے آئے کہ رسید شروع ہو جائے. شکرون احمد شریف، والد عبدالحمید شریف، یہ وہ طلباء ہیں جو الفاظ کے والد ہوئے تھے. انصار اکبر شیخ، والد محمد اکبر شیخ کپواڑہ. بشارت احمد صوفی، والد محمد ایوب صوفی ریبت. سید اسرار بخاری، والد محمد اکبر بخاری ہنڈواڑہ. عنایت علی لون، والد علی محمد داس. محمد علی کمہار، والد غلام حسن کمہار کالپورہ. دورے حدیث کے پڑھنے پڑھنے والے طلباء عمران حسن پرا، والد غلام حسن پرا عالی پورہ. جعفر احمد شاہ، والد محمد عبداللہ شاہ ڈھولا. محمد کلیم الدین، والد بشیر احمد آہو رضی آباد. معین الاسلام خان، والد عبدالرشید خان اسلام آباد. جاوید احمد لون، والد حبیب اللہ لون باڈورہ.
محمد عباس قریشی، توصیف الرحمان باقی عبدالرحمان ڈار، توصیف الرحمان، تیمم مشتاق وار باقی مشتاق احمد وار، تیمم مشتاق وار باقی مشتاق احمد وار، عاقب فاروق میر باقی فاروق احمد میر جانور، محمد خالد بیر باقی غلام محمد بیر کرام، محمد حنیف پارا باقی عبدالرشید پارا ناگر پورا، کامران نگیر شاہ باقی نگیر احمد شاہ پورا، جاوید احمد بابورہ محمد عباس قریشی و سیف الدین قریشی حلوہ، محمد عباس، توصیف احمد خان علی محمد بن خان گاندربل، منصور احمد ڈار بلدی مشتاق احمد ڈار سوپور، منصور احمد ڈار بلدی مشتاق احمد ڈار، جنید احمد مغل بلدی غلام حیدر مغل کرنا، محمد اقبال لون بلدی حبیب اللہ علم کپواڑا، عرفان رسول رہتا بلدی غلام رسول رہتا ہنواڑا، عبدالروف شاہ بلدی غلام محمد شاہ حدیان، نواب شریف ملک بلدی نظام الدین ملک ریاسی، محمد عامر خان بلدی عبداللطیف خان توڑی، تحریر و قیاسی بھائی ہونے والے طلبہ، محمد عمران خان بلدی بشیر احمد خان ہنواڑا، محمد عمران خان بلدی بشیر احمد خان ہنواڑا، جمیل احمد حریان بلدی عبدالرشید حریان کپواڑا، نصیر احمد ملک بلدی بشیر احمد ملک مہیپورا، عاقب نبی بٹ بلدی غلام نبی بٹ بلڈامی، بلال احمد چون بلدی محمد سلطان چون فانیہ، اندر حسین باشو بلدی محمد شفیع باشو فانیہ، محمد عامر خان بلدی محمد دلاور خان لولا، سجاد احمد خواجہ بلدی غلام حسن خواجہ کپواڑا، عرفان احمد حریان بلدی بشیر احمد حریان کپواڑا، رافت احمد عباسی بلدی محمد رفیع عباسی ہوئی، تقیر احمد شیر بلدی محمد رفیع شیر ہوئی، نجات حسین آبان بلدی محمد عالم آبان ہوئی، ناجد حسین آبان بلدی محمد اشرف آبان ہوئی، دانش احمد دن بلدی محمد باقر اللہ ماضو، دانش احمد دن بلدی محمد باقر اللہ ماضو، عادل حسن میر بلدی غلام حسن میر گاندرپورا، اعجاز احمد حریان بلدی علی محمد حریان رفیع آباد، محمد اقبال میر بلدی غلام احمد میر کپواڑا، فاضل احمد ڈار بلدی بشیر احمد ڈار رسو، معراج علی شاہ بلدی محمد انور شاہ لولا، اشتیاق احمد میر بلدی سیر عالم میر کرنا، اشفاق احمد میر بلدی ولی جان میر کرنا، دانش احمد لون بلدی غلام رسول اللہ کپواڑا، سیران رضان بلدی محمد عدنان بٹ ہنواڑا، بلال احمد میر بلدی علی محمد میر ہنواڑا، عادل احمد گولی بلدی محمد جمال گولی حبن، عرفان شوکت بلدی شوکت احمد گنائی اسلام آباد، عبداللطیف میر بلدی ثناء اللہ میر دورو، عادل الطاف بلدی محمد الطاف بٹ دھونی پورا، نصیر احمد بلدی سراج الدین چوہان کپواڑا، مرتضی نذیر گنائی بلدی نذیر احمد گنائی لولا، راقب احمد ڈار بلدی محمد اکبر ڈار ہنواڑا، نثار احمد گودری بلدی غلام احمد گودری سوپور، نثار احمد گودری،
یاسر احمد ملک مولوی محمد حسین ملک بالیہ یاسر احمد برادر مولوی غلام محی الدین برادر نرکولا صاحب احمد کروانی مولوی جاوید احمد کروانی سوکو عبید احمد غنائی مولوی عبدالمجید غنائی سوکو ریاض احمد بٹ مولوی عبدالرزاق بٹ ہندواڑہ توصیف احمد وار مولوی محمد رستمان ہندواڑہ فردوس احمد ٹنڈو مولوی عبدالغفار ٹنڈو کپواڑہ عادل فاروق تیندو مولوی فاروق احمد تیندو سوکو اختر حسین راغی مولوی محمد عثمان ٹنگیوٹا عاقب محمد وانی مولوی غلام نبی وانی کپواڑہ محمد سلیم شاہ مولوی محمد عبداللہ شاہ ماویہ باقر بشیر یتو مولوی بشیر احمد یتو شیحامہ شاہد طارق میر مولوی طارق احمد میر کپواڑہ نعیم احمد شاہ مولوی محمد شفیع شاہ سوگو محمد نعیم اندر اعجاز ڈار مولوی اعجاز احمد ڈار نامشور وقار احمد ڈار مولوی فیاض احمد ڈار سیر جاگی بابر رشید وانی مولوی عبدالرشید وانی سیر جاگی جاوید احمد بانڈے مولوی محمد اکرم بانڈے کرنا شہنواز احمد چوہان مولوی رحمت اللہ چوہان کرنا کپواڑہ جنید احمد بٹ مولوی غلام حسن بٹ پونی پورا کپواڑہ ضمیر سلام ریشی مولوی عبدالسلام ریشی شونیا عاقل مجید وانی مولوی عبدالمجید وانی سیر جاگی عالم یوسف لک مولوی محمد یوسف لک عادل وانی پورا محمد اشرف بیات مولوی لال الدین بیات کپواڑہ تحفیظ احمد بیگ مولوی محمد شفیع بیگ کپواڑہ ساحر احمد خان مولوی محمد مظفر خان پوری محمد یوسف غنائی مولوی غلام احمد غنائی ڈونگر شاہد احمد ملا مولوی غلام رسول ملا باقوسر عطیہ آباد کامران رشید ڈار مولوی عبدالرشید ڈار ہیگا زبیر احمد بٹ مولوی محمد علامہ ڈھولا مزمل احمد حنیام مولوی منظور احمد حنیام کرانشور عدنان ریاض بابا مولوی ریاض احمد بابا بابو اویس احمد خان مولوی غلام محی الدین سیرپورہ پٹن لقمان تنویر شاہ مولوی تنویر احمد شاہ نہرپورہ سوگور نعمان احمد بٹ مولوی سیف الدین بٹ امر سوگور شاکر احمد دون مولوی نذیر احمد دون بابو مہران مشتاق مولوی مشتاق احمد لوگ آخر میں جامعہ کے وزیر اعلیٰ اور محترم صاحب مولانا بشیر الدین قاسمی کو دعوت دیتا ہوں تشریف لا کر کلمات تشکر پیش کرنا ابھی دعا ہوگی، دعا تک تمام لوگ شرکت کریں، باہر کرنے کی کوشش نہ کریں. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى